جس وقت یزید نے یہ اعلان کیا کہ نہ ہی کوئی اللہ ہے، نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی وحی آئی ہے، یہ بنی ہاشم کا مچایا ہوا ایک ڈھونگ ہے کہ جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت سوائے امام حسین علیہ السلام کی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو یزید کے خلاف مقدمہ کرے۔ یہ فقط فاطمہ زہرا کے فرزند مولا حسین علیہ السلام کی شجاعت تھی جو اس وقت یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایسا کام سر انجام دیا جو قیامت تک ہر آنے والی نسل کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اسی وقت اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوئی تھی اور آپ کو اس بات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ جو آج پیدا ہوا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ ہی کا یہ نواسہ دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی ماں و بہنوں سمیت کربلا کے سفر پہ روانہ ہوگا اور وہاں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب یزید نے یہ اعلان کیا تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا کی دین کی بقا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا وطن چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک عام انسان بھی اگر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے لیے رہنا دشوار ہوتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر جا رہے تھے اور آخری لمحے جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے قریب آئے تو آپ کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب آپ نے وطن ترک کا ارادہ کیا تو پہلے روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے، السلام علیک یا جدہ، نانا آپ کا پیارا حسین آخری سلام کے لیے حاضر ہے۔ نانا آپ کی امت نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہ کر زیارت قبر مبارک کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ آپ کے روضہ انوار اور مادر گرامی کی قبر اطہار کو چھوڑنا اور اس گرمی میں آوارہ وطن ہونا میرے لیے نہایت ہی شاق ہے، مگر کیا کروں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نانا میں آپ کا وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ نے زبان چسا چسا کر پالا تھا، جس کے لیے روز عید آپ مرکب بنے تھے، جس کی ناز برداری کے لیے آپ نے جنت سے میوے منگوائے تھے۔ آج آپ کا وہی مظلوم حسین نبی امیہ سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ پہاڑوں کا سفر، گرمی کا موسم، چھوٹے چھوٹے بچوں پر وطا نشین عورتوں کا، ظالموں کی ایذا رسانی کا خوف، وطن چھوڑنے کا غم۔ نانا اب میرا دل زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، کاش آپ مجھے اپنی قبر کی آغوش میں لے لیتے اور میں مظالم سے بچ جاتا۔ یہ کہ آپ بے چین ہو کر قبر مبارک سے لپٹ گئے، اسی اثنا میں آپ پر غلبہ خواب ہوا اور آپ نے عالم ارواح میں دیکھا کہ رسول خدا آپ کو اپنی آغوش میں لیے فرما رہے ہیں، بیٹا حسین غم نہ کرو، اب وہ وقت آ گیا کہ تو جنت میں میرے پاس ہو۔ ظالم بنی امیہ نے مجھے قبر میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت جلد اپنے نانا کے قریب ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اے حسین صبر کر اور جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، شہید شہداء خدا کی راہ ہے۔ بیٹا حسین اب قبر میں مجھے چین کہاں، تو جہاں رہے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ خواب دیکھ کر جب آپ بیدار ہوئے تو قبر رسول کو انتہائی ملول کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ خواب دیکھ کر آپ بیدار ہوئے تو قبر رسول کو انتہائی ملال کے ساتھ رخصت کیا، پھر وہاں سے اپنی والدہ گرامی کی قبر پر تشریف لائے اور رو رو کر عرض کی، اماں جان آپ کا پیارا حسین رخصت کے لیے آخری مرتبہ حاضر ہوا ہے۔ اماں جان آپ کی قبر کی جدائی حسین غریب پر بہت شاق ہے، لیکن کیا کروں دشمنان دین در پہ آذا، میں وہ نہیں چاہتا کہ میں وطن میں رہ کر آپ کی قبر کی زیارت کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ روایت کہتی ہے کہ بڑی دیر تک قبر زہرا سے لپٹ کر روتے رہے، پھر وہاں سے قبر امام حسن پر تشریف لائے اور رو کر قبر سے رخصت ہوئے۔ منقول ہے کہ جس وقت آپ نے تمام عماریاں تیار کی تو ان سب کی ذمہ داری، ان سب کی فہرست مولا عباس علیہ السلام کو دی تھی۔ مولا عباس علیہ السلام نے سبھی فہرست میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے تھے جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔
ان روانہ ہونے والوں میں ہر چھوٹے بڑے کا نام، یہاں تک کہ شہزادہ علی اصغر کا نام بھی موجود تھا۔ جب شہزادی صغریٰ نے سنا کہ میرا نام ان تمام لوگوں میں نہیں ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور یہ کہنے لگی کہ میرا نام ان لوگوں میں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ شہزادی صغریٰ اس وقت بیمار تھیں اور وہ اپنی دادی جدہ جناب سیدہ سے ہم شکل تھیں، اس لیے مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ کربلا میں جب تمام بیویوں کی ردائیں چھین لی جائیں تو جناب صغریٰ کے ساتھ بھی وہی عمل پیش آئے، اور بیماری کی وجہ سے مولا حسین انہیں اپنے ساتھ لے کر نہ گئے تھے، جس کے بعد ایک ایک محمل میں ایک ایک بی بی کو باپردہ بٹھایا جاتا ہے اور پردے کا خاص انتظام غازی سرکار علیہ السلام کرتے ہیں۔ بنی ہاشم سمیت مولا حسین علیہ السلام پر یہ سب سے سخت ترین لمحہ تھا، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر کربلا کے سفر کی طرف جانا۔ سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام 28 کی صبح اپنے تمام اصحاب اور اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور صبح ہی صبح مولا غازی سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں فہرست دی اور ان تمام لوگوں کے نام لینے کو کہے کہ جو چلنے کو تیار تھے، جس کے بعد سبھی لوگ محملوں سمیت وہاں پر تیار ہو کر پہنچنے کو چلے، اور راستہ قافلے کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ ہر کوئی تیار تھا سفر پر روانہ ہونے کے لیے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے سب کی فہرست میں نام لے کر ہر بیوی کو پکارا تو سبھی لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے محملوں سمیت پردہ نشین ہو کر اس محمل میں سوار ہوئے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور یوں پورا قافلہ تیار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو لیا۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات حر بن یزید رعائی سے ہوتی ہے۔ یہ حر وہی ہے جو 9 محرم کی رات حسین ابن علی کے خیمے میں آئے تھے اور مولا سے معافی مانگی تھی، اور آج کربلا کے 72 شہیدوں میں حر کا بھی نام آتا ہے۔ جب حر نے مولا حسین سے ملاقات کی تو امام علیہ السلام کا راستہ روکا، اور آپ پر پانی بھی حر نے ہی بند کیا تھا، لیکن جس وقت حر نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تب امام حسین علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حسین ابن علی ہوں، فقط اتنا کہا تھا کہ حر یاد رکھنا میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں۔ اس تعارف کا مقصد فقط یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام حر کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یاد رہے کہ فاطمہ زہرا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جو انہیں راضی کر لے تو گویا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اس قافلے کو تیار کرتے کرتے مولا حسین کے پاس کئی ایسے اصحاب تھے جو پہنچے نہیں تھے، اور مولا خود انہیں خط لکھ کر بلاتے تھے کہ آؤ میری مدد کو، آؤ کربلا میں شہادت پاؤ اور اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہی تو وہ وقت تھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر 28 رجب کو روانہ ہوئے، اور پھر مقتل پہنچتے تک آپ نے ہر چاہنے والے کو خط لکھا، اپنے ہر عزادار کو ایک پیغام دیا، اور پھر کربلا کی سرزمین پر آپ نے وہ شہادت پائی کہ آج تک اسے تاریخ بھول نہیں سکتی، اور ہر غیرت مند شخص آپ کی شہادت کو سننے کے بعد آپ دیدہ ہو کر گریہ اتاری رونے لگتا ہے، اس لیے کہ جو شہادت آپ کی ہوئی ہے ایسی شہادت تاریخ میں کبھی کسی انبیاء کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ لوگ انبیاءوں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے، مگر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے آپ ہی کے پیارے نواسے کہ جن کو آپ اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، اس طرح شہید کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے جد مولا حسین کو شہید کیا گیا، گویا کہ ایسے جیسے کوئی انسان کسی بھیڑ کو ذبح کرتا ہے۔ لیکن اس سفر کا ایک خاص مقصد جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے باطل کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، اس کے آگے کبھی بھی سر مت جھکانا، اس لیے کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے، اور اللہ ہمیشہ عدل پر قائم رہنے والوں اور اس پر توکل کرنے والوں کا سر فخر سے بلند ہی رکھتا ہے، اور ہمیشہ ذلت اسی انسان کے مقدر میں آتی ہے کہ جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ 28 سفر کا یہ راستہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے سفر اپنا مدینہ چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا،
لیکن فقط اللہ کی دین کی بقا کے لیے اور لوگوں تک دین کو صحیح معنوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم اور یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھتے اور ہر سال محرم کے دنوں میں یہی چیز لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ حسین اسلام کی بقا کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ 28 رجب روانگی امام حسین علیہ السلام کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔